كله ولك الذكر كله ولك الشكر كله وعلى نبيك الصلاة والسلام كله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ شوال کا مہینہ ہے 3 ہجری، مدینہ کی دھرتی، ایک غزوہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے غزوہ احد۔ شوال کا مہینہ 3 ہجری، اب شوال کا مہینہ 1445 ہجری، 1442 سال پہلے شوال۔ اس غزوے میں ایک اسلام کا بہت بڑا لیڈر، میرے آقا علیہ السلام کے چچا، عظیم ہستی، سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے۔ غزوہ احد نہیں سنا رہا ہوں، پہلے تفصیل سے گزشتہ سال شوال میں میں نے 3 یا 4 جمعے صرف احد سنایا تھا۔ جب میں غزوہ سناتا ہوں تو اس رنگ میں سناتا ہوں، میں سفر کرواتا ہوں، میں میدان جنگ میں لے جاتا ہوں، آمنے سامنے۔ نبوت کو 6واں سال تھا، چھٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی مکہ میں، 13 سال حضور مکہ میں ہی رہے۔ ہجرت کا چھٹا سال نہیں کہہ رہا ہوں، ہجرت ہوئی، پھر ہجرت کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، میں نبوت کا چھٹا سال کہہ رہا ہوں۔ مسلسل 5.5 سال اسلام غریبوں کے ارد گرد گھومتا رہا۔ 1-2 بڑے آدمی حضور کے ساتھی بن گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، وہ تو گاڈ گفٹڈ حضور کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ حضرت عثمان غنی، عثمان ابن مظعون، ایک دور عبد الرحمن ابن عوف، یہ 4 ہیں، کوئی 5واں شاید گنتی میں آ جائے، جو منہ ملازے والے کھاتے پیتے احباب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اسلام میں 5.5 سال تک۔ 5.5 سال کے بعد اسی چھٹے سال کے آخر میں اللہ پاک نے ایک عجیب کرم کیا میرے آقا علیہ السلام کے مذہب اسلام پر۔ 3 دن کے فاصلے سے، 3 دن پہلے ایک، 3 دن بعد دوسرا، ایک کا نام عمر ابن الخطاب اور ایک کا نام حمزہ بن عبد المطلب حضور کو اللہ نے عطا کر دیے۔ اس دن مشرکین مکہ کی ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، ماں مر گئی تھی۔ اچانک سے یہ عجیب سن کر 3 دن پہلے حضرت عمر کا فیصلہ اور 3 دن حضرت حمزہ کا، اور تینوں اچانک آئے۔ حضرت حمزہ کو بطور بھتیجا اور چچا کے حضور سے پیار تھا، اور حضرت عمر مزاجاً انصاف پسند تھے۔ جسے حضور سے پیار ہو جائے وہ اسلام کے بغیر رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کے مشرک مذہب میں ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ تو یہ ہیں حضرت ابو سفیان جو بہت بعد میں آئے، یار وہ مشرک تھے، وہ بے اصولے نہیں تھے، ظالم نہیں تھے، درندے نہیں تھے۔ عجیب عجیب کہانی سنیں گے آپ۔ ابو سفیان پکے مشرک تھے، ابھی اسلام دشمنی پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ حضور کی بیٹی
غالباً بی بی رقیہ تھیں یا ام کلثوم، حضور کی صاحبزادی. انہوں نے جا کے کہا چچا میں بنت محمد ہوں، میرا یہ جرم ہے. ابو سفیان کو جا کے کہا کہ مجھے آج ابو جہل نے بچیوں میں جا رہی تھی تو آ کے کہا تو محمد کی بیٹی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. مجھے علیحدہ کر کے اس نے تھپڑ مارا ہے. ابو سفیان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کہا میرے بیٹے ادھر آ. تو ہاتھ پکڑا. کعبہ کے مطاف میں چودھریوں کے ساتھ کھڑا تھا، بڑا چودھری تھا ابو جہل. درمیان میں سے نکالا ابو سفیان نے، کہتے ادھر آ، تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھایا؟ ابو جہل نے کہا میں نے اٹھایا. اس کا کہنا تھا ابو سفیان نے دے کے مارا تھپڑ، اور ساتھ ہی گردن سے پکڑ کے جھکایا اس کا چہرہ. بچی کو کہا بیٹے مارو اس کو تھپڑ. اتنے زور سے جتنے زور سے مارا تھا. بچوں سے پٹوانا ایک اتنے بڑی پرسنالٹی کو. خیر بات اس طرف چلی گئی. حضرت حمزہ کے اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ 360 بت کیا ہیں یا ان کا مخالف محمد رسول اللہ میرا بھتیجا وہ کیا کہہ رہا ہے، باسوں میں نہیں پڑتا تھا. مست مزاج آدمی ہوتا ہے، اپنی موجی آدمی. دن رات حضور کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں. ادھر حضور کے چاہنے والے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں شام کو روزانہ اکٹھے ہوتے تھے. دو تحریکیں متوازن کھڑی ہو گئی ہیں، پیک پہ اختلافات ہیں. اور حضور کے دلائل یہ جہاں مشرکین بیٹھتے تھے یہ بیت اللہ کی بیٹھک تھی. بیت اللہ کا حجرہ تھا سائڈ پہ، اس کا نام تھا دار الندوہ. صدیوں سے اس کے اندر فیصلے کرتے تھے قریش. دار الندوہ مشرکین کا گڑھ تھا، اور دار ارقم حضرت زید بن ارقم کا گھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل اسلام کا بیٹھک تھی. حضور کو شام کو رپورٹ پہنچتی آج فلاں صحابی کو انہوں نے مارا، فلاں سے بدتمیزی کی. عبداللہ ابن مسعود جا کے کہتے یا رسول اللہ آج میں جا کے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے سورہ رحمان سنا آیا ہوں. حضور کہتے شاباش تو نے قرآن سنایا. یا رسول اللہ جب میں نے قرآن سنایا 2 بندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. کون کون؟ فلانا. حضور فرماتے دیکھیں عبداللہ ابن مسعود یہ آ کر ضرور میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے. اچانک وہ بندے آ گئے، یہ ہم مسلمان ہیں. ایسے تبلیغ ہو رہی تھی. دار ارقم دار ندوہ. حضرت حمزہ نہ دار ارقم میں نہ دار ندوہ میں. شکار کیا، بوٹیاں بونی، کھائیں، اشعار کی محفل سجائی. ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کا سامان اپنے گھوڑے پہ کس رہے تھے، رکھ رہے تھے تیر. ایک لونڈی غیر معلوم کسی کی لونڈی تھی بیچاری، دوڑتی ہوئی آئی. اس نے کہا حمزہ کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ جو تمہارے بھتیجا ہے نا خوبصورت سچے صادق امین محمد، آج ابو جہل نے صفا پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دیں اور تیرے بھتیجے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا کے چلے گئے. اس نے پیچھے سے پتھر مارا اور ان کو خون نکلا. حضرت حمزہ نے حضرت حمزہ اور حضور ہم عمر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چچا بھتیجا ہیں اور اکٹھے پیدا ہوئے 1 مہینے میں. وہ جناب عبداللہ کے گھر میں اور وہ جناب عبد المطلب کے گھر میں. اور پھر بی بی ثویبہ نے، یہ صوبیہ جس کو پڑھتے ہو، صوبیہ عربی میں کوئی وزن بنتا ہے؟ صرفی لوگ بیٹھے ہو یہاں، کیا وزن ہے صوبیہ کا؟ یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے. بچیوں کے نام ہوتے ہیں تو تصحیح کر لو. لفظ کیا ہے؟ ثویبہ. حضرت ثویبہ کا دودھ تھوڑی دیر کے لیے حضور نے بھی نوش فرمایا، پیا، سگی والدہ سے ہٹ کر، بی بی حلیمہ سے ہٹ کر. حضور نے تیسری کس دائیہ کا دودھ پیا خاتون کا؟ حضور کی رضائی اماں کون ہے؟ بی بی ثویبہ. اور انہی کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا. اب چچا بھتیجا اور دوسری حیثیت رضائی بھائی، تیسری حیثیت ہم عمر، چوتھی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ سلیم الطبع لوگوں کو حضور غضب کے پیارے لگتے تھے. سلیم الطبع کہتے ہیں جہدے وچ انسانیت زندہ ہو گئی. ان کو میرے آقا بہت پیارے لگتے تھے. اور حضرت حمزہ کو غضب کا پیار تھا حضور سے. حضور اپنے خاندان والوں میں سے جس کی گود میں کوہنی رکھ کے لیٹ جاتے نا ایسے، وہ صرف حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بہت زیادہ بے تکلف اور پیار والا جی ہو تو بندہ ایسے گود میں کونی رکھ کے لیٹتا ہے۔ جب اس لونڈی نے کہا کہ آج ابو جہل نے آپ کے چچا کو ایسے پتھر مارا، ایسے گالیاں دیں، اور وہ تنہا تھے اور ابو جہل کے ساتھ لونڈے لپاڑے تھے، چڑھ گئی حضرت حمزہ کو۔ اور عربوں کی غیرت، اللہ کرے آج کے عربوں کی بھی جاگ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پر گھوڑا چھوڑ دیا، جتنے تیر تھے وہ گھوڑے کی خرجین میں رہنے دیے، کمان ہاتھ میں تھی وہ ہاتھ میں لے کے آئے۔ دار الندوہ سے نکل رہے تھے مشورہ کر کے سارے چودھری برادران۔ حضرت حمزہ نے ایسا گندا لقب دیا ابو جہل کو نا، چلو اردو میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، تانوں کیڑی کوئی شرم آ جانی، تسی جمعے تو اٹھ جانا ہے۔ اوے میں پردے والا لفظ بولوں گا، چٹا لفظ تسی آپ سمجھ لئیو۔ ابو جہل کو حضرت حمزہ نے کہا اوے سرین پہ خوشبو لگانے والے جاہل سردار ادھر آ۔ ابو جہل کے لیے کتنی بڑی بات تھی، مطلب وہ گالی کا بدلہ لے رہے تھے نا، میرے بھتیجے کو گالی کیوں دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تان اور الزام ہوتا تھا کسی پہ، سرین پہ خوشبو لگا، کس گھر سے لگاتے ہیں۔ ادھر وہ قریب آیا تو حضرت حمزہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جو کمان ہاتھ میں تھی نا، شروع ہو گیا ابو جہل، 1 2 3 4۔ ابو جہل کے مخزومی خاندان کے لوگ آئے، چھڑوانے لگے نا اس کو جب، تو وہ بھی لڑنے کے لیے آ گیا۔ ادھر سے ہاشمی بھی بیچ میں تھے، وہ بھی ادھر آ گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی فیملیاں تھیں نا قریشیوں کی، ہاشمی بھی حضرت حمزہ کی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ نے چڑھیا غصہ، وہ غصہ آ گیا ساڑھے کام میں۔ حضرت حمزہ نے کیا، میرے بھتیجے کو آج کے بعد کسی نے بکواس کی تو میں زبان کھینچ لوں گا، سن لو اللہ کی قسم، آج کے بعد میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غصے چی کلمہ پڑھ لیا۔ جب ٹھنڈے ہوئے تو کلمہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، سیدھے حضور کے گھر تشریف لے آئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے ہیں۔ حضور جب کلمہ پڑھاتے تھے تو کا ضمیر استعمال ہوتی تھی، ہم تو پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن، صحابہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انکا، بے شک آپ۔ جب حضرت حمزہ کی زبان پہ چڑھا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انکا محمدن انکا رسول اللہ، 3 دن پہلے حضرت عمر آئے تھے، اور حضرت عمر کا اسلام تو آپ جانتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر اپنے گھر نہیں گئے، بیت اللہ آئے، اور بیت اللہ کے ارد گرد جن کے گھر تھے راستے میں آتے ہوئے گلی میں دروازہ کھٹکاتے ہیں، باہر نکلو میری بات سنو، باہر نکلو میری بات سنو، باہر نکلو میری بات سنو۔ جس کا گھر ہی سامنے آیا، لوگ پیچھے گلی میں، حضرت عمر آگے آگے، سیدھا حرم کعبہ میں آ کے جتنے پہلے سے لوگ موجود تھے سب کو مخاطب کیا، سن لو میں مسلمان ہوں، میں عمر ابن خطاب ہوں۔ 4 چاند لگ گئے ان 2 ہستیوں کے آنے کے بعد، لیکن ان میں ایک سے اللہ نے لمبا کام لینا تھا اور ایک سے اللہ نے ایسا کام لینا تھا، بظاہر زندگی تو لمبی نہیں تھی لیکن اسلام کی بقا اس میں تھی، دونوں سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ ابھی اسلام کو 4 چاند نہیں لگے، اسلام کی حکومت نہیں آئی، اسلام کا غلبہ نہیں آیا، امت مسلمہ ابھی تک صرف 700 افراد پر مشتمل ہے، ہجرت کر کے مسلمان مدینہ میں آئے، ابھی تک مظلوم ہے، مہاجری و مسافری کی زندگی ہے، ابھی غلبہ نہیں آیا، ابھی فارس نہیں آیا، ابھی روم اسلام کے قبضے میں نہیں آیا، ابھی یمن میں اسلام نافذ نہیں ہوا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی تک اسلام کی ریل پھیل کوئی نہیں، اسلام کے لمبے چوڑے نعرے کوئی نہیں، ابھی تک بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے گئے، ابھی اسلام چھوٹے خطے ایک بستی میں محدود ہے۔ حضرت حمزہ نے اس وقت اسلام پہ جان وار دی۔
اور میں اور آپ وارے تو 14 صدیوں میں اسلام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمارے سامنے حسین کا سجایا ہوا کربلا ہے, ہمارے سامنے حضرت حمزہ کی شہادت ہے, بی بی سمیہ کی قربانی ہے, ہمارے سامنے حضرت جعفر طیار کے کٹتے بازو ہیں, ہمارے سامنے ان کی مثالیں ہیں, ہمارے سامنے جنت کے واقعات ہیں, ہمارے سامنے اسلام کا غلبہ ہے. فارس مسلمانوں کے قدموں میں کیسے آیا ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. روم کیسے جھکا تھا ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے فتوحات دیکھی, غلبہ دیکھا. یہ کہاں کی قربانی ہے؟ قربانی تو وہ ہے میرے آقا کی زبان سے سنا اور کٹ گیا, کچھ نہیں آنکھوں سے دیکھا. تبھی فرمایا قیامت تک آنے والے سارے شہید حضرت حمزہ کے رکن ہیں, اور حضرت حمزہ سید الشہداء, تمام شہیدوں کا سردار ہے. کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی سی یہ بایوگرافی میں نے آپ کے سامنے ان کی رکھی ہے. مکہ والوں نے کہا جی ہم نے بدر کا بدلہ لینا ہے. تھوڑا سا میں پس منظر بیان کر دوں. ہجرت ہوئی, یہ ہجرت کا پہلا سال گزرا. ہجرت کا جو دوسرا سال ہے نا, اس کو کہتے ہیں 2 ہجری, ہجرت کا دوسرا سال. اس سال مکہ سے مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں ایک جنگ ہوئی. مسلمان تھوڑے سے تھے, 313, کافر ڈھیر سارے تھے, 1000. رمضان میں آپ نے یہ سنا تھا مجھ سے. اللہ پاک نے فرشتے اتارے, مسلمانوں کے وارے نیارے ہو گئے. 70 کافر مارے گئے مکہ سے جو آئے تھے نا لڑنے بدر میں, جس میں ابو جہل چودھری تھا سب سے بڑا, اتبا بڑا سردار تھا, شیبہ بڑے بڑے قریشی سردار. 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو کے صحابہ بیڑیوں میں جکڑ کے مدینہ لے آئے. 70 اور 70 کتنا ہو گیا؟ 1000 میں سے 140 بندہ اور اہم یوں ذلیل کروا کے مکہ والے گھر لوٹے. قریشی مکہ میں لوٹ گئے, مدینہ میں فتح. صرف 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. مکہ والوں کی غیرت کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکہ میں ہم نہیں دبوچ سکے. وہ یہاں سے صحابہ کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا. یثرب میں اس نے جماعت بنا لی جا کے بہت بڑی. اب یثرب مدینہ کا نام ہے. یثرب سے بیٹھ کر اس نے, ہم یہاں سے گئے, جنگ ہوئی تو اس نے ہمارا تختہ ہی الٹ دیا وہاں بیٹھ کر. اب جب تک محمد اور اس کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے عہد کیا ان کو نہیں مٹا لیتے, تب تک ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. انہوں نے رونے پہ پابندی لگا دی. بھئی بدر کے جو مردار ہمارے مقتول ہیں, خیر وہ تو شہید کہتے تھے نا, ان پر آنسو نہیں بہانا. عربوں کا دستور تھا جس مرنے والے کا بدلہ لینا ہوتا تھا اس کا سوگ نہیں مناتے تھے. ہمارے بلوچوں میں بھی ہے, میرے خاندان میں بھی ہے. وہاں بندے قتل ہوتے ہیں تو جو مقدمہ تھانے میں نہیں دائر کرواتے اور اس پہ روتے نہیں ہیں. بدلہ لینا ہو تو الٹے سٹائل کی بلوچی پگڑی باندھتے ہیں, اور تھوڑا سا اندر تو بندہ ٹوٹا ہوتا ہے جس کا بیٹا مرا ہے, بھائی مرا ہے, اوپر سے یہ شو کرتے ہیں. عربوں نے کبھی رونے پہ پابندی ہے, کوئی نہیں روئے گا. سال پورا تیاری کی, 3000 کا لشکر اکٹھا کیا, بے تحاشا پیسے اور جنگی ساز و سامان. سفر شروع کیا. سال بعد 2 ہجری رمضان میں غزوہ بدر, 3 ہجری عید کے فوراً بعد شوال میں غزوہ احد. احد کے لیے آ رہی ہے 3000 کا لشکر. آگے یہی غزوہ احد ہونا ہے, اسی میں حضرت حمزہ شہید ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 سال حضور سے بڑا تھے. حضرت حمزہ سے 2 سال بڑے تھے, حضور کے سگے چچا. بدر میں یہ اسلام کے اگینسٹ لڑنے آئے تھے, آئے نہیں تھے, بہرحال ان کے دل میں اسلام آ چکا تھا. ان کو شرما شرمی خاندان میں بندہ پھنسا ہوتا ہے, اور لڑے کام اور گرفتار ہو گئے. فدیہ دے کر پھر واپس گئے. یعنی ان 70 گرفتار انہوں میں حضرت عباس بھی تھے.
حضرت عباس نے اپنی رہائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی کی سفارش کی تھی، صحابہ کو حقیقت بتائی کہ یہ دل سے لڑنے نہیں آیا، اس رہائی کا بدلہ یہ دیا کہ پوری رپورٹ لکھی ہوئی 3000 بندہ ہے، اتنا اسلحہ ہے، اس طرح تیاری ہے اور آ رہا ہے اور مدینے کو مٹانے کے لیے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ قاصد 3 دن میں حضور کے پاس پہنچ گیا، سوموار منگل کا دن تھا، حضور نے 2-3 دن راز میں رکھا، اندر گراؤنڈ مشورے چلتے رہے ہائی کمان کے۔ جمعے پہ حضور نے اعلان کر دیا کہ مشرکین کا 3000 کا لشکر آ رہا ہے اور آئے خدا میں نکلو۔ جمعے کے بعد حضور مسجد نبوی کے صحن میں، صحابہ آ گئے اپنا اسلحہ لے کر، 1000 بندہ تھا، 700 مخلص اور 300 آج کل کی امت مسلمہ جیسا، 700 حقیقی امت مسلمہ صحابہ اور 300 وہ والے تھے جو آج کی امت مسلمہ جیسے تھے، راستے سے بھاگ گئے، کہا یہ تو موت ہے، ہم کیوں مریں۔ عبداللہ ابن ابی، امت مسلمہ مخلصین لڑاکا لوگ کتنے تھے؟ کل اس وقت مسلمان کتنے ہیں؟ اس وقت 700 تھے، اس وقت مسلمان تھوڑی ہیں، یہ وہ والے 300 ہیں۔ اب چونکہ قرآن نہیں اترتا، وحی نہیں اترتی، کسی کو منافق ہم کہہ نہیں سکتے، ڈکلیئر نہیں کر سکتے، لیکن کرتوت، عادات، طور، اطوار انہی جیسی ہیں۔ ہم کیوں جی فلسطین کا ساتھ دیں، ہم مارے جائیں گے، چھوڑو ان کی جنگیں۔ یہی تو ابن ابی نے کہا تھا، تم مہاجر ہو، تم تو مدینے سے سفر کر کے آئے ہو، وہ تمہیں مارنے آ رہے ہیں، ہم ایسے تمہارا ساتھ دیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ 100%۔ سعودی عرب کا کیا جواب ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے گا، فلسطین کے مسئلے میں عبداللہ ابن ابی والا حرف بارف، UAE ہم تو جی ریت کے ٹیلے ہیں، ہم تو عالمی برادری سے کٹ جائیں گے، ہم نے تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے مسے روٹی روزی سیدھی کی ہوئی ہے۔ چلتے رہو، نام لو قطر، عمان، کویت، میرا پیارا پاکستان، اللہ احد سجاتا ہی اس لیے، میرا جملہ نوٹ کیجیے، زندگی موت کا پتہ نہیں، دل کے ورقے پہ لکھیے گا، اللہ احد سجاتا ہی اس لیے ہے کہ کھرا کھوٹا جدا ہو جائے۔ جس صف میں ابو بکر کھڑا ہے وہاں ابن ابی کا کندھا ملا ہوا اس کے ساتھ نہ ہو، احد نہ آتا تو یہ فرق کبھی نہیں نکلنا تھا، یہ بندہ اس صف سے پیچھے کبھی نہیں ہٹنا تھا۔ اللہ غزہ بھی اسی لیے لاتا ہے، اللہ یہ امتحانات اسی لیے لاتا ہے، اللہ یہ مشکلات اسی لیے لاتا ہے کہ مومن و منافق کیا ہو جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے، 300 گئے، 700 رہ گئے۔ احد کے میدان میں حضور نے جنگ چھیڑی، اور جنگ کی اسٹریٹجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی، اس وقت بھی عسکریت کے اداروں میں اور فوجی اداروں میں گورے کافر بھی بطور سیمپل پڑھاتے ہیں کہ لشکر کم ہو اور اللہ کی دیگر مخلوق کو اپنے لشکر میں شامل کرنا ہو، کوئی پہاڑی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کوئی جھاڑی ہے، کوئی درخت ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو بھی اپنا لشکر بنا دو۔ اس کے لیے جنگی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ تو دیکھ لو احد میں مسلمانوں کے نبی نے کیا کیا تھا۔ ویسے 700 ادھر 3000 ہیں بھیا، وہی ریشو ہے بدر والی، 300 تھے اور ادھر کتنے تھے؟ 1000، ایک بندے کے مقابلے میں کتنے؟ 3، اور یہاں 700 ہیں اور وہ 3000 ہیں۔ بدر سے بھی زیادہ خطرناک کمی ہے تعداد میں، وہاں 3 تلواریں ایک مسلمان کی گردن پہ تھیں، احد میں 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو چھوڑا، ذرا سمجھیے گا، مدینہ وہاں تھا، مدینے کی جو آبادی تھی، احد یہاں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو چھوڑا، احد میں آئے اور کفار بھی وہیں آئے، یہ ممکنہ میدان جنگ، یقینی میدان جنگ ہو گیا جب پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ یوں تو نہیں ہوتا تھا کہ ابھی بیٹھو اور پھر نکلو، خیمے گاڑے جاتے تھے، جانور ذبح کیے جاتے تھے، چولہے چڑھائے جاتے تھے، تو پڑاؤ جب ہو گیا تو میدان جنگ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور اپنے درمیان علاقہ خالی چھوڑ دیا، حضور یہاں تشریف لے آئے، احد پہاڑ کے نیچے، پہلے پشت کو محفوظ کیا کہ پیچھے جنگ کے اندر نا اپنی بیک کو مضبوط کرنا سب سے بڑی پرابلم ہے۔
اتنی چوکیاں اور اتنی قرارگاہیں بنائی جاتی ہیں، پیچھے خط بنائے جاتے ہیں جنگی کہ میری بیک محفوظ رہے، یا بیک میں آپ کا ملک ہو، یا اگر ملک آپ کا اپنا نہیں ہے تو اس اٹیک سے حضور نے احد پہاڑ کو بیک پہ رکھا جہاں سے نہ کوئی آ سکے نہ پر مار سکے. دیکھیں نا بیک محفوظ ہو گئے. اب بڑی خطرناک پالیسی تھی یہ. کفار وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ جو سپیکر لگا ہوا ہے وہاں سے سیدھے مدینے داخل ہو سکتے ہیں، حضور درمیان میں ہے ہی نہیں. یعنی مدینہ اور کفار کے درمیان میں راستہ صاف، بظاہر دیکھنے والوں کے لیے بڑی مشکل ہے. لیکن حضور نے ایک اور کام کیا کہ یہ جیسے پلر ہے، اس جگہ میں ایک چھوٹی پہاڑی تھی، ٹیکری جس کو بولتے تھے، بڑا پہاڑ نہیں ہے وہ، اتنا ہے کہ اس کے اس پار نظر نہیں آتا. حضور نے وہاں 70 صحابہ کو کھڑا کیا اور پورے لشکر کے تیر ان کو دے دیے. ان کو فرمایا کہ اس سے پیچھے سے وہ لوگ ان کے گھوڑا سوار شاید اٹیک کریں، یا مدینے کی طرف جائیں یا یوں گھوم کے ہماری طرف آئیں. ادھر کافر ہوں گے، ادھر یہ گھوڑے والے آ جائیں گے، ہم بیچ میں پھنس جائیں گے. ان کے گھوڑا سواروں کو تم نے نہیں آنے دینا. گھوڑا سوارے مشرکین کے پاس حضرت خالد بن ولید کی ڈپٹی تھی، رسالے کے سربراہ تھے، بندہ بھی چاق چوبند تھا اور خطرہ بھی بڑا شدید تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی ڈپٹی لگا دی. ان 70 صحابہ کرام نے ادھر سے خالد بن ولید نے 2-3 ٹرائیاں ماریں بیک سائڈ سے آنے کی، انہوں نے بھگا دیا. اب اس طرف سے آ نہیں سکتے، سامنے سے لڑ رہے ہیں، چھوٹی سی وادی ہے، مشرکین کا بڑا لشکر ہے. ایسے پیک ہو کے بندے آتے ہیں، پیک ہو کے بندہ تلوار نکال کے چلا بھی نہیں سکتا. مسلمانوں نے لڑائی کی، جنگ کی، چس آ گئی. کبھی احد مجھ سے سنو یار، میں احد نہیں سنا رہا، میں احد کا ایک شہید سنا رہا ہوں، حضرت حمزہ. وگرنہ مبارزت ہوئی، عبد الود کو جو مولا علی نے قتل کیا، چس آ گئی. یہ قصہ کبھی سناؤں گا. مبارزت کہتے ہیں عربوں کا رواج تھا، پہلے 1 to 1 لڑتے تھے، 1 2 3 4 مقابلے ہوتے اور اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی. حضرت حمزہ نے ایک بندہ گرایا مشرکوں کا مبارزت میں، بڑا مزہ آتا تھا. ان کا لشکر ہے، یہ ہمارا لشکر ہے، ایک بندہ ادھر سے جا رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، یہ اپنی جنگ کا شعار اپنی زبان پہ پڑھ رہا ہے اور وہ اپنی جنگ کا شعار اپنی زبان پہ پڑھتے آ رہے ہیں. اور یہ اپنے ملک، خطے یا جس کے لیے لڑ رہا ہے کاز کے لیے اشعار پڑھتا ہوا جا رہا ہے، وہ بھی اشعار پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اور احد میں کتنا لطف ہوگا. اعلو حبل، اعلو حبل، مولا حبل، ہمارا حبل مددگار، ہمارا حبل بلند ہو، یہ کہتے ہوئے جب ادھر سے آیا ہوگا. حبل ایک بت تھا جو خانہ کعبہ میں گاڑ کے رکھا تھا انہوں نے. جب اس کے نعرے بلند کرتا ہوا آیا ہوگا ابن عبد الود بے، اور ادھر سے مولا علی نکلے ہوں گے جن کا شعار تھا لا الہ الا اللہ، کوئی حبل شوبل نہیں ہے، ایک اللہ ہے. حضرت علی چھریرے بدن کے تھے، چست بدن کے تھے اور محدود بدن تھا، اور وہ کم وقت لا محدود بدن کا مالک تھا. 100 بندے سے اکیلا تلوار زنی کرتا تھا. اس نے کہا عبد المطلب کے بیٹے، اس نے جو لفظ یوز کیا اور تھے عبد المطلب کے، اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے جیسے ہم کسی اور کو، میں مولا علی کی طرف نسبت نہیں کر سکتا نا، اس کی زبان تھی وہ. ہم کسی کو کہیں فلانے دے لونڈیا، نکل جا میرے راستے سے، مارا جائے گا تو، تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوں عبد الود، میرے مقابلے میں آئے گا تو. ہائے، مولا علی نے پتہ کیا کہا؟ مولا علی نے کہا آجا. زبانیں فیصلہ نہیں کرتی، تلواریں فیصلہ کرتی ہیں. یہ کہتے ہوئے جب جا رہے ہوں گے، دونوں طرف لشکر کھڑے ہوں گے، احد کا میدان ہوگا، بھوکے پیاسے صحابہ ہوں گے، منافقین بیچ میں سے یاری چھوڑ گئے ہوں گے اور یہ تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے. جب یہ مبارزت ہو رہی، کیا ماحول ہوگا؟ خیر، مبارزت ہو گئی، گھمسان کی جنگ پڑ گئی، ٹائم ختم ہو گیا میرا. یہیں سے حضرت حمزہ کی شہادت آ رہی ہے. حضرت حمزہ جب لڑتے تھے مور کا پر یہاں لگاتے تھے. صحابہ نخوت کے ساتھ لڑتے تھے. مجھے دوست کہتے ہیں یار تو بھاری لفظ بولتا ہے، اب نخوت کا کیا معنی کروں. ایک لڑنے کا بھی ان کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا صحابہ کا. ہم اپنی نخوت پتہ کہاں دکھاتے ہیں؟ شادی کے ڈریس میں، اور صحابہ میدانوں میں دکھاتے تھے. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے جب گاجر مولی کی طرح بندے کاٹنے ہوتے تھے، موڈ بن جاتا نا، لڑ رہے ہیں، اپنی تلوار زمین میں گاڑ کے نا ایسے غصے سے جیب سے سرخ پٹی نکالتے تھے. وہ احد میں بھی باندھی تھی انہوں نے ایسے، اس کو وہ یہاں باندھتے سرخ پٹی. جب لوگ دیکھتے ابو دجانہ نے سرخ پٹی باندھنی شروع کی ہے، تلوار ساتھ کھڑی ہے، ان کے آگے سے میدان خالی ہو جاتا تھا، بھاگو بھاگو کھا جائے گا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور کا پر لگا کے لڑنے کی بھی ایک شان تھی. تیری اور میری شان کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، دین کیا ہے. صرف آپ کے 2 منٹ آج لے رہا ہوں، 35 منٹ میں تقریر ختم کروں گا آئندہ. صرف خلاصہ نکال رہا ہوں، سن، کان میری طرف کر، دل پہ عبارت لکھوں گا. چھوڑو تقریریں، قصے کہانیاں سناتے رہیں گے. صحابہ کی سنتیں جسموں پہ زخم، صحابہ کی سنتیں نخوت کے ساتھ، خاص جہادی جنگی تکبر کے ساتھ، یہ نخوت کا معنی ہے، پر لگا کر میدانوں میں اترنا. صحابہ کی سنتیں جسموں پہ زخم. بلال بن رباح بوڑھے ہو گئے، پوتے نواسے ان کو مٹھی کر رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں. ایک پوتے کی انگلیاں یہاں پیٹ کے قریب، پسلیوں کے قریب اندر داخل ہو گئی. کہا نانا یہ کیا ہے، دادا کی یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے یہ فلاں موقع کی جنگ کا، جہاد کا زخم ہے. خالد بن ولید بیٹھے پنڈلیاں دبانے والے، بچے آئے، انہوں نے کہا یہ زخم کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جنگ کا. یہ کہاں کا ہے؟ یہ فلاں جنگ کا. یہ کہاں کا ہے؟ یہ فلاں جنگ کا. زخم باقی ہیں. بچہ بھی سوال کرتے کرتے تھک گیا، جس کی زبان نہیں تھکتی. یہ صحابہ ہوا کرتے تھے. آج تیرا اور میرا دین کیا رہ گیا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھنا کیسے ہے، ٹانگ کون سی کھڑی ہو کون سی بچھی ہو، اور کھانا کیسے ہے، اور دسترخوان کا سائز کیا ہو، دسترخوان کا کلر کیا ہو، اور جو کولی ہے جس میں سالن ڈالا ہے اس کو چاٹنا ہے انگلی کے ساتھ. انگلی یوں پھیرنی ہے یا یوں پھیرنی ہے، یہ سنت بھی میرے ممبر نے پڑھا دی ہے. میں انکار نہیں کر رہا سنت کی، لیکن رب کعبہ کی قسم، ایک زخم، ایک جسم پہ 400 زخم ہونا میرے نبی اور صحابہ کی سنت ہے. رب کعبہ کی قسم، میدان میں موروں کے پر لگا کے بہادری سے لڑنا میرے نبی اور اس کے صحابہ کی سنت ہے. کبھی ڈسکس ہوئی؟ کہاں سے لاؤں دین؟ کسے کہتے ہو دین؟ روتے ہو فلسطین کو، روتے رہیں گے ہم، مقدر ہے رونا، ایک وقت آئے گا ڈیٹ ہو جائیں گے. ہو گئے ہیں، وہاں بچے ذبح ہو رہے ہیں اور یہاں اس کی پروڈکٹ خریدی اور بیچی جا رہی. جسم پہ جوں تک نہیں رینگتی، جسم پہ جوں تک نہیں رینگتی.